کے پاس ایک دم سے اسی وقت ابلیس آیا اور کہنے لگا کہاں لے کر جا رہے ہیں یہ ابراہیم؟ تم ان کو روکو گے نہیں؟ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم اس وقت قتل گاہ لے کر جا رہے ہیں اور تمہارے بچے کو قتل کر دیں گے۔ بہت پریشان ہوئی ہاجرہ، اور پریشان ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے اس وقت بہکانے آیا ہے، اور 7 کنکریاں اٹھائیں، وہ کنکریاں اس کو ماری تاکہ وہ وہاں سے دفع ہو جائے، اور کہا مجھے یقین ہے ابراہیم پر کہ ابراہیم کوئی کام بھی پیغمبر کی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ ابراہیم لے کر چلے حکم خدا سے، دمبا آیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو واپس اٹھا لیا، واپس گھر لے کر پہنچے۔ ایک مرتبہ سارہ دیکھ کر پوچھتی ہیں کہاں گئے تھے؟ کہا حکم خدا کی تعمیل میں گیا تھا۔ کہا کیا کرنے گئے تھے؟ کہا حکم خدا کی تعمیل میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے گیا تھا۔ جیسے یہ سنا سارہ ہاجرہ نے اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا اور چومنا شروع کر دیا، اور اتنا چوما اس ماں نے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور چومتے چومتے اس جگہ پر پہنچی کہ جس جگہ پر ابراہیم نے ہلکی سی چھری کو چلا دیا تھا اور کھال کا ایک حصہ کٹ چکا تھا، اور اتنا روئی یہ ماں کہ روتے روتے غشی کے عالم میں آ گئی، اور اس کے بعد یہی ماں 18 دن زندہ رہی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 18 دن زندہ رہی اور رخصت ہو گئی۔ یہ ماں کہ جس کا بچہ ابھی سامنے موجود اور زندہ ہے، وہ ماں کہ جس کا بچہ ابھی سامنے زندہ اور موجود ہے۔ ہاں کبھی تصور میں تم نے سوچا کہ کربلا میں ایک ماں اور تھی، ایک ماں اور تھی جس نے اپنے بچے کے گیسوؤں کو سنوارا تھا، جو شبیہ پیغمبر تھا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں رسول اللہ کی شبیہ تھا۔ اور جب یہ قافلہ شام میں پہنچا نا تو ایک مرتبہ عیسائی عورتوں کو گھروں کی چھتوں پر جو ہے وہ رنگ برنگے لباس پہنا کر بٹھایا گیا۔ دیکھو تماشا ان قیدیوں کا، یہ آ رہے ہیں دور سے بغیر پالانوں والے اونٹ پر سید سجاد توق السلاسل میں لپٹے ہوئے۔ سید سجاد گزر گئے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے نیزوں پر بہت سارے سر نظر آئے۔ ہاں عزاداروں اپنی آوازوں کو بلند کرو، نہ جانے اس وقت کون سی ماں تمہارے درمیان اپنے 18 سالہ بیٹے کا، اپنے جوان پسر کا پرسہ لینے آئی ہو۔ شاید تمہارا پرسہ قبول ہو جائے۔ ہاں عزاداروں، یہ وہ ماں ہے کہ جس نے چکیاں پیس کر اپنے بچے کو پروان چڑھایا۔ جیسے ہی وہ سارے جو ہاتھوں میں نیزے بلند کیے ہوئے سروں کو لے کر چل رہے تھے، ان میں سے ایک سر وہ تھا جو گھوڑے کی سائیڈ میں لٹکا ہوا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ ابو الفضل عباس کا سر ہے۔ کہا یہ سر کبھی بھی نوکے نیزہ پر ٹھہرتا ہی نہیں تھا، اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ کھلے سر کی بیویوں کو دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی عورت کی نگاہ اس جوان شبیہ پیغمبر پر پڑی، اور دیکھتے کے ساتھ اس کو تکتی رہی، روتی رہی، اور جیسے ہی رونا شروع کیا ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا کہ کاش اس کی ماں مر چکی ہو، کاش اس کی ماں مر چکی ہو، اس کی ماں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ ایک مرتبہ لیلا جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھی، ایک مرتبہ بالوں کو سر سے ہٹایا، بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا، اور ایک مرتبہ سر اٹھا کر اس عیسائی خاتون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ مجھے بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ تو اس کی ماں کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہنے لگی اتنا حسین جوان جب اس کا بیٹا اس کے سامنے ذبح ہوا ہوگا تو اس ماں پہ کیا گزری ہوگی؟
میں یہ سوچ کر کہہ رہی ہوں کہ شاید اس کی ماں مر چکی ہو، لیکن عزاداروں اس کی ماں مری نہیں تھی۔ جب لاشِ اکبر کو حسین خیمے میں لے کر آئے تو ایک مرتبہ بیویوں کے حلقے میں لاشِ اکبر کو رکھ دیا گیا، اور جیسے ہی رکھا بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ سب بیویاں مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں کہ کاش لیلا بھی آ جائے، کاش لیلا بھی آ کر ماتم کر لے، لیکن ایک مرتبہ دیکھا کہ لیلا نے اپنے سر کو سجدہ شکر میں گرا دیا۔ یہ ہے کربلا کی عظیم ماں، یہ ہے فاطمہ زہرا کی بہو، یہ ہے کربلا کی عظیم ماں کہ جس نے علی اکبر کو پالا، سجدہ شکر میں گرا دیا۔ ایک مرتبہ پوچھنے والی نے پوچھا کہ یہ جو بی بی جس کا یہ دوپٹہ، یہ چادر جو لال ہو رہی ہے، یہ رنگین، کیا اس کو کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں، اسی جوان کا جب لاشا آیا تھا نا تو سینے میں انیل اڑی ہوئی تھی اور اس سے جو خون نکل رہا تھا، یہ زینب ہے اس کی پھوپھی، کہ جیسے ہی لاشے کو دیکھا ایک مرتبہ لاشے میں اپنے آپ، ایک مرتبہ لاشے علی اکبر پہ زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور یہ چادر زینب کی کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے بھتیجے کے خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ ہاں زادارو، پروردگار تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، تمہارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہ مشکلات صرف اور صرف اگر کوئی جھیل سکتا ہے تو وہ ایک بیمار امام، وہ سید سجاد، کہ جس کی نظروں کے سامنے بھرے بازاروں میں، نامحرموں کے مجمع عام میں سب ایک ایک بی بی کو پھرایا گیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین بعد علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رضا بقضائه وتسليما لأمرنا لله وإنا إليه راجعون۔